السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال تھا کہ کھلا کے تعلق سے تو لڑکی ہے وہ مطلب تو کھلا لیا ہے تو یہاں پر جو ٹی ٹی ایس کی جو عالم ہے، ٹی ٹی ایس مطلب ٹناٹن سنی، ٹھیک تو ٹھیک وہ کہہ رہے ہیں کہ جب لڑکی کھلا لے گا تو لڑکی کو حق مہر دینا پڑے گا، 5 لاکھ حق مہر ہے۔ تو یہی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے عالموں سے سنا ہے کہ حق مہر لڑکی دے گا لڑکے کو، لیکن وہ کہہ رہا ہے لڑکا دے گا لڑکی کو، اور سب بریلوی عالم نہیں کہہ رہا ہے، تو اس میں کیا کریں؟ بھائی پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لاکھ اختلافات صحیح ان سے، لیکن اس طرح کے القاب سے خاص طور سے پبلک پلیٹ فارم پہ اس طرح کے القاب استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ ہمارے بارے میں وہ جو بھی کہتے ہیں وہ ان کا اپنا ظرف ہے، لیکن ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ جیسے آپ نے کہا ٹی ٹی ایس، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، تو کسی کے بارے میں برا القاب استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے جواب دیا، مجھے تفصیلات تو آپ نہیں بتا سکے، لیکن جو بات واضح ہو رہی ہے کہ اس کا جواب صحیح ہے، آپ غلطی پر ہیں، اس کا جواب صحیح ہے۔ جواب کیسے صحیح ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جب کسی آدمی کی شادی ہوئی تو شادی میں ظاہر ہے شادی کے بعد اسے لڑکی کو مہر دینا ہے۔ اگر مہر طے ہے تو جتنا طے ہے اتنا دینا ہے، اگر مہر کی رقم طے نہیں ہے تو مہر مثل دینا ہے۔ بہرحال جب وہ اپنی بیوی سے مل لیا شادی کے بعد تو مہر واجب ہو گیا، مہر اس کو ہر حال میں دینا ہے۔ اب مان لیجئے مہر 5 لاکھ ہے، اب 5 لاکھ اس کے اوپر واجب الادا ہے۔ اگر اس نے ابھی دے دیا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں دیا ہے تو اسے آگے دینا ہے، کبھی بھی دینا ہے مگر دینا ہے۔ 5 لاکھ مہر کی رقم طے ہے، اپنی بیوی سے مل لیا، اب اس کے اوپر 5 لاکھ قرض ہے، اسے ہر صورت میں اس بیوی کو 5 لاکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مان لیجئے 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد دونوں کے درمیان معاملات خراب ہوئے اور خلا کا مطالبہ کر لیا بیوی نے۔ اب یہ 5 لاکھ کی جو رقم ہے جو مہر میں دینا تھا، ابھی تک فرض کر لیجئے کہ شوہر نے دیا ہوا نہیں ہے، باقی ہے اس کے ذمہ، اور اسی درمیان خلا کا معاملہ آ گیا، تو کیا ایسی صورت میں وہ جو مہر کی رقم ہے 5 لاکھ کیا وہ معاف ہو جائے گی؟ نہیں، وہ جو مہر کی رقم ہے 5 لاکھ وہ اس کے ذمہ واجب الادا ہو چکی ہے، وہ رقم وہ اسے دینا ہے، تو 5 لاکھ روپیہ وہ اپنی اس بیوی کو دے گا۔ اب باقی بچتا ہے خلا کا معاملہ، تو خلا کے لیے ضروری ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو کچھ عوض، کچھ مال دے۔ کتنا مال دے گی؟ جتنے پر دونوں کا اتفاق ہوگا۔ تو خلا کے اندر جو عورت اپنے شوہر کو جو مال دیتی ہے اس کا مہر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، اور جو مہر ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر اپنی بیوی کو دے گا۔ اور خلا جب ہو رہا ہے تو مہر واپس نہیں ہوگا، مہر کے بدلے میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ چکا ہے، اور جب جس چیز کے بدلے میں مہر دیا ہے وہ چیز اسے حاصل ہو چکی ہے تو پھر وہ مہر واپس کیسے لے گا؟ تو مہر کی رقم ہر صورت میں اسے اپنی بیوی کو دینا ہے، باقی جو خلا کی رقم ہے وہ بیوی دے گی، اور خلا کی رقم یہ الگ چیز ہے، مہر الگ چیز ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے۔ دونوں کا ایک ہلکا سا تعلق یہ بنتا ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ خلا کے اندر جو مال بیوی اپنے شوہر کو دے گی وہ مہر سے زیادہ نہ ہو، یہ نہیں کہا کہ مہر ہو، اس کی مقدار بتانے کے لیے کہا کہ مہر سے زیادہ نہ ہو، ورنہ خلا میں دی جانے والی رقم کا مہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مہر ہر صورت میں شوہر کو اپنی بیوی کو دینا ہو، چاہے خلا ہی ہونے لگے اور مہر ابھی باقی ہے تو وہ مہر اسے ادا کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس عالم نے، وہ چاہے جس مسلک کا عالم ہے، اس کی بات صحیح ہے۔